اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ونعمتہ ومغفراتہ وجنت الحلالہ ودوزخ الحرامہ۔ ٹرو اسلامک انفو کی طرف سے میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بہت ہی طاقتور تعویذ لے کے آئے ہیں۔ یہ تعویذ نظر بد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور الحمدللہ جس انسان نے اس تعویذ کا استعمال کیا ہے اس کی نظر بد مکمل طور پر ٹوٹی بھی ہے، اور اس انسان نے روز بروز اپنی صحت کو بہتر سے بہتر ہوتے بھی دیکھا ہے۔ اس کے برعکس یہ تعویذ آپ کو مزید نظر بد لگنے سے بھی بچاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں لوگ تعویذ اس طرح سے استعمال کرتے ہیں کہ یہ تعویذ ہمیں نظر بد سے، کالے جادو سے، جنات سے، برے ڈر سے یا برے خواب سے، یا رات کو جو ہم لوگ ڈر جاتے ہیں اس سے بچائے گا۔ تو یاد رکھیں، یہ تعویذ نہیں بچاتا، بلکہ اس کے اندر جو کلمات موجود ہیں ان کلمات کی وجہ سے آپ کا رب آپ کو بچاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، کوئی بھی تعویذ، کوئی بھی کلمات، کوئی بھی صورت آپ کی حفاظت نہیں کرتی، بلکہ آپ کا رب اس کی وجہ سے آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ عزیز دوستو، یہ تعویذ نظر بد کے لیے جب آپ استعمال کرنا شروع کریں گے تو آپ کو خود اس کی طاقت کا اندازہ ہوتا جائے گا۔ آپ اپنی صحت، اپنی نظر بد دن بدن ٹوٹتے ہوئے بھی دیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی صحت کو بھی اچھے سے اچھا ہوتا دیکھیں گے۔ عزیز دوستو، اس تعویذ کو لکھنے کا عمل بہت ہی آسان ہے، اور یہ تعویذ آپ اپنے گھر میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، تعویذ ہمیشہ وہی استعمال کریں جس کی آپ کو سمجھ آئے، کیونکہ بہت سارے شرکیہ تعویذ بھی موجود ہوتے ہیں جن کے اندر باکسز کے اندر کچھ نمبر تو لکھے جاتے ہیں، اور اگر آپ اس لکھنے والے انسان سے اس کا مطلب پوچھیں تو وہ آپ کو جھوٹ موٹ کا کوئی بھی مطلب بتا سکتا ہے، یا وہ آپ کو یہ بھی بول سکتا ہے کہ میں نے اس کے اندر فلاں صورت کی نمبرنگ لکھی ہے۔ تو یاد رکھیں، تعویذ ہمیشہ وہی استعمال کریں جو آپ کو سمجھ آئے۔ اگلا جو مرضی بول دے کہ یہ تعویذ فلاں چیز کا ہے، یہ فلاں چیز کا ہے، آپ اسے کھول کے خود پڑھیں، اگر آپ کو وہ سمجھ جائے تو آپ اس کا استعمال کر لیں۔ ویسے زیادہ تر کوشش کریں کہ تعویذ کا استعمال آپ نہ کریں۔ یہ تعویذ جو ہم نظر بد سے بچاؤ کے لیے لے کے آئے ہیں، اس کو لکھنے کا طریقہ کچھ ایسا ہے کہ آپ نے ایک چھوٹا باریک سفید رنگ کا کاغذ لینا ہے، اور اس کے اوپر جیسے آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، پہلی لائن میں 19 مرتبہ بے، اردو کا ورڈ بے لکھنا ہے، دوسری لائن میں 19 مرتبہ سین، تیسری لائن میں 19 مرتبہ میم، اور ان تینوں لائنوں کے درمیان میں اللہ کا لفظ اس طرح سے لکھنا ہے کہ وہ تینوں لائنوں کو کراس کر رہا ہو۔ بے، سین، میم، اللہ، بسم اللہ۔ عزیز دوستو، یہ بسم اللہ کا بہت ہی طاقتور تعویذ ہے، اور آج تک جس انسان نے اس کا استعمال نظر بد کے لیے کیا ہے، الحمدللہ اس کو شفا ضرور ملی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، تعویذ استعمال کرنے سے پہلے اپنی نیت کو بالکل صاف رکھیں، اور توکل اللہ کی ذات پر ہی رکھیں۔ آپ کے دماغ میں یہ چیز بالکل صاف ہونی چاہیے کہ اس تعویذ کی وجہ سے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اس تعویذ کا استعمال آپ نے کیسے کرنا ہے؟ تو آپ نے وہ چھوٹا سا کاغذ اپنی زبان پہ یا اپنے منہ میں رکھ لینا ہے، اور تھوڑی دیر اس کو چوس کے آپ نے کسی زمین میں دفنا دینا ہے، یا اگر آپ اس کو منہ میں نہیں رکھ سکتے تو کسی پانی کے گلاس میں اس تعویذ کو آپ تھوڑی دیر کے لیے ڈپ کر دیں، اور اس کے بعد وہ پانی آپ پی لیں اور اس کاغذ کو زمین میں دفن کر دیں۔ اس تعویذ کو آپ نے پہننا نہیں ہے، بلکہ اس کو آپ نے منہ میں یا پانی کے اندر گھول کے پی لینا ہے، اور جو باقی کاغذ آپ کے پاس بچے گا اس کو آپ نے زمین میں دفن کر دینا ہے۔ یہ عمل آپ نے کم از کم 3 سے 4 دن تک روز کرنا ہے۔ انشاءاللہ بحکم خدا پہلے دن سے ہی آپ کو اپنی صحت نظر آنا شروع ہوگی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے 3 دن تک اس تعویذ کا استعمال روز کرنا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے، اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون
كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ، اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور آلام ہیں، اے مالک و مولا، اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک، جو ان پر مصائب اور آلام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا، اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک، ہم گناہگار سیاہکار جو بھی ہیں، تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا، اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک، کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک، ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک، ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق حدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں، مت پوچھئے کہ کیا ہے